بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کی فضیلتیں کیا ہے، تو اسی سلسلے میں یہ مختصر سی ویڈیو ہے، آپ اسے اخیر تک دیکھیں اور جانیں۔ سب سے پہلے قربانی کی تعریف جانیں، قربانی کہتے کسے ہیں؟ تو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ یعنی جو قربانی کے شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ جانور ہر عیب سے پاک ہو، کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو جانور میں، اور عمدہ قسم کا ہو، تو یہ مخصوص جانور ہے، اس کی ایک عمر ہے، وہ عمر کے مطابق اور اچھا ہو، پھر خاص دن میں، یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، یہ جو مخصوص ایام قربانی ہے وہ خاص دن میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے، اور اس امت پر جو واجب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اس امت کے لیے جو باقی رکھی گئی قربانی، تو یہ ذبح کرنا جانور کو، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے جانور ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ یہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ اب اس سلسلے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، یعنی نماز عید الاضحیٰ ادا کریں اور پھر اس کے بعد قربانی کریں۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث کریمہ ہیں اور بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن میں ان احادیث میں سے چند احادیث کریمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم جو قربانی کریں گے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو جانور میں اون ہوتے ہیں تو وہ اون کے بدلے میں کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اولاد آدم، ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے، یعنی قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
یہ قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کھروں، بالوں اور سینگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں تو اے مومنوں قربانی خوش دلی سے کرو، تو قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن حسن عن ابی عن جدہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر، یعنی خوش ہو کر کے، مسرور ہو کر کے، محض اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، تو وہ قربانی جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک پیارا اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اب غور کریں کہ سب سے زیادہ جو پیارا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے دنوں میں ہمارا اور آپ کا وہی روپیہ ہے جو روپیہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ ہم اور آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، قربانی میں وہ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس میں جاؤ، یعنی اپنی قربانی کے جانور کے پاس میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے پاس حاضر رہو، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون جو اس کا خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ انعام ہم اہل بیت کرام کے لیے ہے، یعنی ہم اہل بیت کرام کے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو محترم سامعین، جب بھی قربانی کریں تو قربانی کے جانور کے پاس میں کوشش کریں وہاں پہ حاضر رہنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں قربانی کی وسعت ہو، یعنی طاقت ہو، قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس میں روپے پیسے ہوں، دولت ہوں، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مالک نصاب بنایا، یعنی مالک نصاب ہے، روپے ہیں، اور اتنے روپے ہیں کہ جس میں وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یا مال تجارت ہے، بزنس کے مال، یا کھیتی کی زمین ہے، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں وسعت ہو قربانی کی اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے ان احادیث کریمہ کی روشنی میں کہ قربانی کے دنوں میں ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم دوسرے کام میں روپے خرچ کر دیں گے، تو وہ گنہگار بھی ہوں گے قربانی نہیں کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ آقا نے فرما دیا کہ جس میں طاقت ہے، روپے پیسے ہیں ان کے پاس، اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی
نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام ایمان والوں کو ان احادیث کریمہ کو سن کر عمل کی توفیق کو رفیق عطا فرمائے۔